بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں نعیم اللہ خٹک حبل القرآن یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کلام اللہ فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، پکڑو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ پڑو، تفرقے میں نہ پڑو۔ آپ کے سامنے جو علامہ اقبال صاحب کا میں نے شعر ارشاد فرمایا، آپ نے دیکھ لیا کہ اقبال صاحب کیا فرماتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے، وہ اونچے تھے، وہ بلند و بالا تھے، ان کا نام روشن تھا، وہ دنیا پہ راج کرنے والے تھے، وہ دنیا پہ اپنا روب دبدبہ بٹھائے ہوئے تھے۔ کیوں تھے؟ مسلمان ہو کر، مسلمان تھے۔ ابھی مسلمان تو ہم ہی ہیں، لیکن ہم نے اسلام کی حقیقی روح کو سمجھا نہیں ہے۔ اسلام کا جو حقیقی رخ ہے وہ عوام کو دکھایا نہیں ہے۔ ہم نے تنگ نظری سے کام لیا ہوا ہے، ہم نے وسیع القلبی اور وسیع النظری سے کام نہیں۔ میں آپ کو یہاں یہ واضح کرنا چاہوں کہ ہم نے جو حبل القرآن کا یہ جو پلیٹ فارم عوام کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے، چونکہ آبادی روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسائل روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور معاشرے میں فحاشی، عریانی، بے حیائی، مختلف قسم کے سوشل ایپس جس نے ہمارے نوجوان نسل کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، بےہودگی اور بدعنوانی، بد انتظامی، بد تہذیبی، ان چیزوں نے ہمارے معاشرے میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کی طرف کسی کا دھیان بھی نہیں ہے، اور حبل القرآن کے نام سے جو ہم نے یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے اپنی سوسائٹی کو، اپنے نوجوان نسل کو اور اپنے آنے والے نسل کو، تو اس میں ہمارا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، اور اسی آیت کریمہ کے نتیجے میں کہ آئیں سب مل کر محبت بانٹیں، آئیں سب مل کر نفرتوں کا بالکل سرے سے خاتمہ کر دیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ مزید کسی قسم کے ایسے سانحات، ایسے واقعات جو فرقہ واریت پر مبنی ہو، جو اسلام کی دشمنی پر مبنی ہو، اس طرح کی چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ تو میں زیادہ کلپ کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، یہ ہمارا تعارفی کلپ ہے آپ کے ساتھ حبل القرآن پلیٹ فارم کے حوالے سے، حبل القرآن یوٹیوب چینل کے حوالے سے، اور حبل القرآن کا جو ہم نے گراؤنڈ پہ جس انداز میں کام شروع کیا ہے اس کے حوالے کہ ہر گھر، ہر محلے، ہر نگری، کوچے کوچے میں ہم دروس قرآن کو پھیلا سکیں، اور ہر مسجد کو درس قرآن کا ایک منبع تصور کر لیں، جہاں سے ہم باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کے کلام کو آسان مثالوں کے ساتھ، آسان الفاظ کے ساتھ، آسان فہم زبان میں، اپنی مادری زبان میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف بلا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام لوگوں کے سامنے کھل کے پیش کر سکیں، بیان کر سکیں۔ اور دوسری بڑی بات، حبل القرآن کے زیر اہتمام اسلامک لائبریری، جس طرح آپ کے سامنے یہ لائبریری نظر آ رہی ہے، اس طرح ہر مسجد میں ایک منتظم ہوگا جس کے زیر انتظام یہ لائبریری چل رہی ہوگی، اور اس لائبریری میں وسیع النظری کا لفظ میں نے پہلے استعمال کیا، وسیع القلبی کے ساتھ تمام مکاتب فکر کی کتابیں اور تمام مفسرین کا تفسیر وہ اس میں پڑھا ہوگا، اور مختلف قسم کے جہادی نغمے، جہادی کتب وہ اس میں پڑھی ہوں گی، اور مسلمان قوم کو، مسلمان نوجوان کو، ہمارے معاشرے کے نئے آنے والے نسل کو اسلامی مطالعے سے ریلیٹڈ کرنا اور اسلامی مطالعے کا شوق اجاگر کرنا، ہر موضوع پر کتب نوجوان نسل کو پرووائڈ ہوں گی، جو جس طرح کا تحقیق کرنا چاہے تاکہ اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اندراج پر لمیٹڈ ٹائم کے لیے بک لی جائے گی اور واپس وہ لائبریری میں معاشرے کی خدمت کے لیے۔ اور تیسرا سب سے بڑا کام کیا ہوگا کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہم مختلف قسم کے پروگرام رکھیں گے، مختلف قسم کے تقاریب رکھیں گے، اور اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام، یہ تیسری چیز ہے، اصلاح معاشرہ کے زیر اہتمام ہم مختلف قسم کے پروگرامات ارینج کریں گے، جس میں ہمارے پاس ہمارے اپنے علاقے کے حوالے سے تمام نوجوانوں کا، ایجوکیٹڈ لوگوں کا ڈیٹا بھی ہوگا۔ اگر ہم فرض کریں کل کو
کوئی مفت ٹیوشن سینٹر کا انعقاد کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہوگا، ہم دیکھ لیں گے بھئی فلانا بھائی اس ٹائم فری ہے، وہ یتیم بچوں کو یا یتیم کسی بے سہارا اور لاچاروں کے لیے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نکال سکتا ہے، تو ہم اس کو کنٹیکٹ میں لے لیں گے، ان سے اپنی باہمی مشاورت کے بعد ایک پروگرام طے کر لیں گے کہ بھئی ہم معاشرے کی خدمت کس طرح کر سکتے ہیں۔ اس طرح کئی ساری چیزیں ایسا ہے جہاں پہ اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، تو ہم وقتاً فوقتاً پروگرامات بھی کرتے رہیں گے، اور آئندہ کا ہمارا پروگرام یہ ہوگا کہ ہم اس طرح آپ کے لیے مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے عہدیداران، امن کمیٹی، جرگے وغیرہ کے عہدیداران، وہ سب ملا کے آپ کے سامنے انشاءاللہ ایسا ولاگ تیار کریں گے کہ جس سے ہمارے معاشرے کو ایک بہترین راستہ بھی نظر آئے گا اور ایک بہترین پلیٹ فارم ہوگا، بہترین تربیت کی طرف ہم گامزن ہو سکیں گے، اور اپنی مادری زبان خٹک زبان میں بھی ہم جو ہمارا مقامی زبان ہے اس میں بھی ہم آپ کے لیے وقتاً فوقتاً ویڈیو تیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اپنی 5 فٹ کی باڑی میں، اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنی رشتہ داری برادری میں، اپنے کلاس فیلو میں، اپنی کولیگس میں، ہر جگہ تک یہ پیغام پہنچ جائیں اور عملاً اس کو ظاہر کریں، صرف زبانی کلامی نہیں۔ تو اس کے لیے ہماری کوشش یہی ہوگی، اور میں علامہ اقبال صاحب کے اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ والسلام۔